بڑی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں معیشت سنبھل گئی ہے لیکن اپوزیشن لوگوں کو ورغلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ ساتھ ساتھ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ خطے کے حالات کی وجہ سے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے اوپر صرف 2 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لگے گا، لیکن شور ایسے مچ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ توانائی کا بحران ہے، صنعتوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ کراچی کے صنعت کار مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صنعت کو صرف رات میں اگر گیس ملے گی تو آرڈر کیسے پورے کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، انہی سے پوچھیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ مزمل اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ اب وزارت توانائی کی بھی جو ہے وہ آپ ترجمانی کریں گے۔ توانائی کا ہی پہلا سوال کر لیتے ہیں۔ کراچی کے صنعت کار ہیں، میری کچھ دن پہلے جاوید بلوانی صاحب سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جی صرف رات کے وقت ہم فیکٹریاں چلا سکتے ہیں، اگر یہ صورتحال رہی تو آرڈرز کس طریقے سے پورے کریں گے۔ ٹیکسٹائل کی ہم بات کرتے ہیں، صنعتوں کو گیس دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں تو صورتحال مختلف ہے، ایک بحران کا سامنا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جب ہم صنعت کار بولتے ہیں تو ہم اس ملک میں صرف صنعت کاری میں ٹیکسٹائل والے کو جو ہے صنعت کار بول کے جو ہے باقی صنعتوں کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ پچھلے 1-1.5 مہینے سے ملک میں گیس کا بحران ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ٹیکسٹائل والوں کے علاوہ آپ بتائیں مجھے کہ باقی صنعتیں بھی تو ہیں، اسٹیل فرنس ہے، گیس ہے، ٹائل والے ہیں، بے تحاشا الگ جو ہے نیٹ ورکس ہیں جو الگ الگ صنعتوں میں چلتے ہیں، انہوں نے کتنی شکایت کی۔ لیکن مزمل صاحب لیکن دیکھیں، ہم فخریہ پیشکش بھی تو ٹیکسٹائل کی کرتے ہیں نا کہ جی ٹیکسٹائل پاکستان کا جو ہے وہ مین ہمارا ایکسپورٹ ہے، پوری دنیا سے آرڈرز آ رہے ہیں۔ کووڈ کے اندر بھی ہم نے یہی کہا کہ جی ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ ہماری چل پڑی ہے اور ہم نے اس کو بڑھانا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، تو اس لیے ان کی بات بھی زیادہ سنی جاتی ہے۔ دیکھیں، سننے کی بات بالکل سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے۔ تمام صنعتیں اہم ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک صنعت کو پیچھے پورے ملک کی صنعت بند کر دیں۔ اور ابھی یہ پچھلے دنوں مشورہ دے رہے تھے کہ جی فرٹیلائزر کی آپ گیس بند کر دیں اور فرٹیلائزر آپ باہر سے منگا لیں، ہمیں گیس دے دیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، یہاں پہ جو ہے ایگریکلچر کو آپ نے بڑھانا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، ابھی ہمارا ایکسپورٹ کا نمبر آیا ہے دسمبر کے مہینے کا $2.8 ارب، اور یہ $2 ارب پورے سال میں ہوتی تھی پچھلی حکومت میں، اور آج سے سال پہلے 2.2-2.3 ارب تھی۔ یہ نمبر اگر اچیو ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مطلب گیس جاری ہے اور یہ کارخانے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک کارخانہ بند ہو جائے نا تو آپ کو وہ اس کے ملازمین سڑک پہ نظر آ جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کورونا کے دنوں میں مہینے 1.5 مہینے کے لیے بھی کارخانے بند ہوئے تھے نا تو انہوں نے نوکریوں سے نکال کے ان کی تنخواہیں بند کر دی۔ ایک شکایت وہاں سے بھی نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ صنعت بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، تو جہاں پہ گیس کے ساتھ بجلی کی فراہمی کی اویلیبلٹی ہے، ادھر جو ہے صرف گیس کو روکا گیا کہ وہ بجلی نہ بنائے، باقی تمام لوگوں کو گیس دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی 2-4 دن اوپر نیچے جب کوئی پریشر کے ایشوز آتے ہیں تو وہ ضرور ہوئے ہوں گے، جس پہ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ اچھا مزمل صاحب، کیا ایسا سمجھ لیا جائے کہ پاکستان میں ابھی ڈومیسٹک کی بات ہم نہیں کر رہے، گھر کا جو چولہا بند ہے اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بیان کی روشنی میں کہ وزارت توانائی یہ سمجھتی ہے، یہ کہتی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ پاکستان میں صنعتوں کو گیس کے بحران کا سامنا نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے الفاظوں کو اس طرح سے بول دیتا ہوں کہ جس طریقے سے گیس کا بحران سردیوں میں آتا ہے، اس کو اس طرح مینیج کیا جا رہا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک طبقے کے چکر میں باقی ملک بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آلٹرنیٹ فیول، جیسے اگزامپل ہے CNG کے پمپس، ہم نے بند کر دیے کیونکہ گاڑی کے پاس پیٹرول کا آلٹرنیٹ آپشن ہے، تو جس کے پاس آلٹرنیٹ آپشن ہے اس کو یوٹیلائز کر کے تاکہ وہ صنعت بھی چلتی رہے اور باقی صنعتیں بھی چلتی رہے، تو بحران اپنی جگہ۔ میں ابھی آپ کے فون سے پہلے جو ابھی بات ہو رہی تھی تو میری ایک جو ہے گیس ڈسٹریبیوشن کمپنی کے جو ہے انجینئر سے بات ہو رہی تھی، وہ دوست ہیں میرے، تو وہ مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ کو یہ مل گیا، تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ پاکستان میں جس طریقے سے گیس ملک میں دی جاتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے۔ 250 روپے وہ کہہ رہے ہیں گرمیوں میں ایوریج گھر کا گیس کا بل آتا ہے، جس میں 15 روپے جو ہے نا بل صرف پرنٹ کرنے کے چارجز ہیں اور 10-15 روپے اس کے ڈسپیچ کرنے کے چارجز ہیں۔ یہ جو گیس کی قیمت ہے، اگر اس طریقے سے آپ گیس بانٹیں گے تو اس ملک میں گیس کی ایفیشنسی آ ہی نہیں سکتی۔
تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. اب ٹیکسٹائل والوں کو کھڑا کرنے کے لیے جتنا اس ملک میں حکومت نے سپورٹ ٹیکسٹائل کو کیا، ان کو لون فری دیے، ان کو بجلی سستی دی، ان کے لیے جو ان کا را مٹیریل ہے باہر سے وہ سستا. اب کاٹن اگر اس ملک میں فرٹیلائزر نہیں ہوگا تو کاٹن کیسے ہوگا؟ ہر چیز اس صنعت کو جو ہے چلانے کے لیے دی. اس کے بعد آلٹرنیٹ فیول بھی دیا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کو بند کر دو اور ہمیں چلاتے رہو، ایسا نہیں ہو سکتا سر. تھوڑی بہت تبدیلی کرنی پڑے گی. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ باہر سے گیس جتنی مہنگی آ رہی ہے اور جتنے جو ہیں ہمارے سرکولر ڈیٹ وغیرہ بڑھ رہے ہیں، اس کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا. اب ان کی جو ایک جنرل تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کے بوائلرز ہیں، ان کی جو مشینری جو استعمال ہوتی ہے گیس کے لیے وہ بہت ہی انیفیشینٹ ہے، بہت گیس کھاتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گیس کے کنواں تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ان کو دیے جائیں. تو ان کو بھی تھوڑا سا وہاں پہ بہتر کرنی پڑیں گی اپنے نظام کو. اچھا مزمل صاحب، ایک چیزیں بتائیں کہ گیس کا بحران ہر سال آتا ہے، دسمبر میں آتا ہے، جنوری میں آتا ہے، اس کے آس پاس آتا ہے. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر اب جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ اب صرف جو ہے وہ معاشرتی علوم کی کتابوں کے اندر رہ گئے ہیں. اگر اس صورتحال کو ہم نے لانگ ٹرم کے اندر ٹھیک کرنا ہے، اگر اس کو واقعی تبدیل کرنا ہے، اس میں کوئی اصلاحات کرنی ہے، تو پھر پورے سسٹم میں کچھ نہ کچھ ہمیں تبدیلی لانے پڑے گی. ابھی بے شک آپ کا پورٹ فولیو نیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی ایک ریسرچ ہے اس پوری اکانومی کے حوالے سے، خاص طور پر پاور سیکٹر کے حوالے سے. لانگ ٹرم میں کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا ڈومیسٹک صارف کو منقطع کرنا پڑے گا نیشنل گیس سسٹم سے، یا کیا کرنا پڑے گا؟ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس کی دونوں سائڈ ہیں، ایک پروڈکشن سائڈ اور ایک ہے کنزمپشن سائڈ. پہلے پروڈکشن سائڈ کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ہمیں بہرحال جو ہے نا ملک میں گیس کے ذخائر کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور اس کی سپیڈ بڑھا دینی چاہیے. ایک چھوٹی سی معلومات ملی، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں. 2013 سے 2018 جو پچھلی حکومت تھی، انہوں نے کوئی بھی تیل اور گیس کے کنویں کی جو ہے لائسنس آکشن نہیں کیا، جو بلاکس آکشن کرتے ہیں جسے کہتے ہیں. ابھی اس حکومت نے 3 سالوں میں 2 دفعہ کر دیا، تیسرا راؤنڈ اس سال مارچ میں ہوگا. تو ہمیں دیکھیں اگر ملک میں گیس کی کمی ہے تو اس کی ارینجمنٹ کے ساتھ ملک میں اس کے ذخائر متبادل ڈھونڈنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے جو ہمارے ذخائر کم ہو رہے ہیں. یہ تو ہو گئی یہ سائڈ. دوسری سائڈ کنزمپشن کی سائڈ ہے. دیکھیں کنزمپشن کی سائڈ جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ ہمیں ایک بڑا اسٹرانگ اسٹاک ریویو لینا پڑے گا، جو اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی لیتی نہیں ہے کہ اس کو الیکشن کا ڈر ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ ہم گیس ہے نہیں ملک میں، گیس کے کنیکشن بانٹے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو روک دیا. اس حکومت نے پہلی دفعہ 2011 میں روکا تھا، نون نے کھول دیا. اب اس حکومت نے روک دیا کہ جس کو مل رہی ہے ابھی فی الحال اس کو ہم پورا کر لیں. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا گیس کی جو قیمت ہے وہ مناسب ہے یا اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ باہر سے گیس منگاؤ تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے 10 گنا مہنگی گیس منگا کے 10 گنا سستی دیں. اس کو بھی تبدیل کرنا ہو. اچھا جب یہ ہوگا نا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی جو ہم گیس کے چولہے چلا کے چھوڑ دیتے ہیں گرمی میں، 250 روپے بل آتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو گھر سے کام پہ جانے کے لیے 100 روپے کرایہ لگ جاتا ہے، جہاں پورے مہینے 250 کا گیس کا بل آ رہا ہو تو اس کی پھر کیا قدر ہوگی؟ تو جب اس کی قدر، ابھی آج کل جب ہمارے بجلی کے بل آتے ہیں فالتو ہم لائٹ نہیں چلنے دیتے، اے سی کو بھی کم چلاتے ہیں تاکہ ہمارا بل صحیح ہو. یہ ہمیں ایک لوگوں کی مطلب مزاج میں ڈالنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں ڈالیں گے، یقین جانیں ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. اچھا چلیں تھوڑا سا آگے کی طرف آ جاتے ہیں. دسمبر میں جو تھا وہ آپ کا امپورٹس $1 ارب تک کم ہوئی، خوشائند ہے، لیکن تجارتی خسارہ جو ہے وہ 100% کے قریب بڑھ گیا، کوئی 25 ارب کا. تو یہ بیلنس کیوں نہیں ہو پا رہا مزمل صاحب؟ دیکھیں پہلے تو بیلنس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہماری جتنی استعمال ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہم استعمال کے لیے، کیونکہ ملک میں آمدنی بڑھی ہے تو اس کو تو ہم نے بیلنس کیا ایکسچینج ریٹ سے، پالیسی ریٹ بڑھا کے، یہ تمام چیزیں. اب ایک چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ عالمی قیمتیں. عالمی قیمتیں جو ہے کنٹرول پہ نہیں آ رہی، اور آپ پڑھ رہے ہوں گے، خود دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ہر جگہ ہر چیز کی قیمت کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ کل ہی میں کسی میرے جاننے والے تھے، وہ یہاں سے ٹیکسٹائل برآمد کرتے ہیں امریکہ، وہ کہہ رہے ہیں ایل اے میں 60 دن جو ہے جہاز باہر کھڑا رہتا ہے، پورٹ میں کنجیشن ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں جہازوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اجناس کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں اب اس میں جو بہترین یہ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس شوق کو ایبزارب کریں. ہم نے کیا کیا کہ اپنی جو ہے نا اس شوق کو ایبزارب کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، اور تاکہ ایک طرف یہ کہ اب باہر کی قیمتیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو اس شوق کو ہم ایبزارب کر رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے خسارے جو ہے بے شک بڑھ تو رہا ہے لیکن اس کا الٹرنیٹ اس کے پیسے جمع کر لیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ابھی بھی ہمارے ریزروز تاریخی ہیں.
3 साल में हमने जितनी दरामद में कंट्रोल किया था, जब हम आए थे तो 60-62 अरब डॉलर इंपोर्ट बिल था, जिसको कम करके हम 45 अरब डॉलर पे ले आए थे। अब वापस जो है वो 65-70 पे चला गया, वो कीमतों की वजह से। तो हमारा पॉलिसी एक्शन वही है, लेकिन बाहर की कीमतें हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन उसके लिए हमने मुतबादिल रिजर्व्स अरेंज कर रहे हैं। और उम्मीद अब ये आ गई है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी उससे पहले ही मैं एक खबर पढ़ रहा था ब्लूमबर्ग की, कि 9 दिन से आलमी मार्केट में LNG की कीमतें गिर रही हैं। जैसे जैसे इन चीजों की कीमतों में जो है नीचे आएगी, गिरावट आएगी, हमारा तजारती खसारा जो है वो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। और उम्मीद है कि जो पहले 6 माह थे जिस तरह हमारा खसारा रहा था, अगले 6 माह में उसमें काफी कमी आएगी। अच्छा, अब आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ज़राअत की, कि जी ज़राअत के ऊपर से हम जो है वो कैसे जो है वो टैक्स लगा दें या चीज़ें कर दें। अभी जो फाइनेंस बिल है, गैस की बात आपने की थी कि फर्टिलाइज़र को ना दें। अभी जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर जो है वो एक तजवीज़ ये है कि कपास के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स लग जाएगा। तो टेक्सटाइल सनत को फिर आप यहाँ पर मुतासिर करेंगे। पहले आप कह रहे हैं कि टेक्सटाइल को गैस के अंदर भी मुतासिर करना है, तो ये टेक्सटाइल वालों से कोई खास नाराजगी है क्या आपकी? नहीं, आप समझ नहीं रहे इसको। देखें, पहली बात तो ये है कि जितनी भी बरामद होती है वो रिफंडेबल है। सेल्स टैक्स ये 0 रेटिंग में ये सेक्टर, तो इसको सिर्फ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिनर्स जो है, जहां से फार्मर से कॉटन जिनर्स के पास जाती है, उन पे सेल्स टैक्स नहीं है। एप्टमा वाले कहते हैं आप उनसे सेल्स टैक्स नहीं ले, जब वो मिल जिससे जिनर से खरीदेगी वहां सेल्स टैक्स लगा दें। अब हो क्या रहा है कि जितनी हमारी फसल आती है वो जिनर्स के पास से अंडर रिपोर्ट हो रही है। भाई जिनर डायरेक्ट सेल्स टैक्स दे दे पूरा, जितनी भी वो जिनिंग कर रहा है। तो ये हम इसको प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं ताकि जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन सही हो जाए। अब लीकेज रोक रहे हैं आप इसको कह लें, लीकेज रोक रहे हैं एक तरह से। हाँ, लेकिन ये पूरा का पूरा टैक्स रिफंडेबल है एक्सपोर्ट में, ठीक है, ऐसा नहीं है। और मकामी पे तो लगा हुआ है सेल्स टैक्स पहले ही मकामी उसमें। इसी तरीके से जो गैस की भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया, गैस हमने सस्ती कीमत में एक्सपोर्ट के लिए दी थी, लेकिन वो तमाम की तमाम गैस जो मकामी इस्तेमाल में जो कपड़ा हो रहा है उसमें लग के जो है हम वो जो है उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें, बात ये कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री है, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज करने से ये सनत में दबाव आ जाएगा। ये सनत अपनी जगह भी हमने रिसर्च करवाई है। वो ये कहते हैं कि यूटिलिटी बिल्स जो हैं, अगर आपके रीजनली कंपेटिटिव हैं तो आपकी एक्सपोर्ट हट नहीं होती। और हमारे जो ये रीजनली कंपेटिटिव हैं यूटिलिटी बिल, चाहे बिजली हो चाहे गैस हो, नए रेट भी, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं, हमें दो। लेकिन अब हम देखें, सिंपल सी बात है, हमने पूरी कंट्री को बैलेंस करना है, किसी एक सेक्टर के चक्कर में और उसमें नहीं आना। और अब तो वैसे ही दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट्स के म्यार चेंज होते जा रहे हैं। सऊदी अरब से ज्यादा जो है इंडिया IT एक्सपोर्ट करती है, तो हमें बाकी जगहों को भी देखकर जो है अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करना है। चले मुजम्मिल साहब, थोड़ा सा ना गरीबों की बात भी कर ले। सनतकारों की तो बात हो ही गई। शौकत तरीन साहब ने कहा कि गरीबों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर सिर्फ 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट आना है फाइनेंस बिल का। इसकी वजाहत क्या है? कई दफा वो कर भी चुके हैं। वो कहते हैं कि जी हम ठीक से वजाहत नहीं कर पा रहे, अपोजिशन ववेला ज्यादा कर रही है। वाकई ववेला ज्यादा हो रहा है? देखें, बात यह है कि एक आम आदमी के इस्तेमाल में जो चीजें हैं, पहले तो हम तय कर लें कि वो चीजें क्या हैं। अगर आम आदमी को आप कह रहे हो कि वो सैमसंग और गैलेक्सी का जो है, सैमसंग और आईफोन जो है, आम आदमी का सवाल मैं उठाता हूँ, मिर्च के ऊपर आपने क्यों लगा दिया अपना जो है वो टैक्स? अगेन देखें, बात यह है कि मिर्च में पैकिंग मटेरियल जो है वो इनपुट उस पर देते हैं, आउटपुट नहीं था, उसको एडजस्ट किया गया। और बात यह है कि 2 अरब रुपए की बात है ना, उसमें हमने माचिस की डब्बी पे भी लगाया, ठीक है ना। तो वो इसमें वो इतना छोटा कंपोनेंट है कि वो इन सारी चीजें 2 अरब के अंदर आ जाती हैं। लेकिन हमें उसको दस्तवजात से करनी है। ये सेक्टर्स बिल्कुल ही टैक्स से बाहर थे। कितना आ रहा है फार्म से, कितना पैक हो रहा है, कितना बिक रहा है, उस पर टैक्स के इश्यूज आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आम आदमी पे खुदा ना खासा मिर्च जो है महीने की 100 रुपए की हम यूज कर लेते होंगे, 200 की यूज कर लेते होंगे, उसमें अगर ये है तो ये। और दूसरी तरफ आप ये देखेंगे 120 अरब रुपए का तो सिर्फ अभी एहसास राशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दे दिया है। और तीसरी बात ये कि आप ये देखें कि अगर 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो 20 अरब रुपए साल के जो है ना इजाफी, बढ़े या कम हो, अवाम की जेब से निकलते हैं या जेब में आ जाते हैं। तो ये जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, ये एक मईशत को हम सीधा करना चाह रहे हैं। देखिए, मिनी बजट कहीं पे भी ये तासुर नहीं है कि हमने टैक्स हदफ हासिल करने के लिए किया है।
हम टैक्स हदफ में 300 अरब रुपए 6 महीनों में ज्यादा है, जो हमारा हदफ था। हमारा मकसद ये है कि सिस्टम को रीअलाइन कर दें, सिस्टम को सही कर दें, डिस्टॉर्शंस को वो कर दें। लोगों की कंप्लेंट्स हैं बहुत ज्यादा, टैक्स सिस्टम से कंप्लेंट्स हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक चीज कर रहे हैं। और कोई चीज, एक चीज और बता दें मुजम्मिल साहब, एक चीज और बता दें, बच्चों के दूध के ऊपर जो टैक्स है, ये पैकिंग वाला, ये आम आदमी में है या ये आपने खास में रखा हुआ है? क्योंकि हमसे तो फकीर भी जब दरवाजा बजा के गाड़ी का मांगता है तो वो कहते हैं बच्चे के दूध के लिए पैसे दे दें। जी 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 बिल्कुल, इसमें एक ये बात आपकी बिल्कुल जाए, मैं जो बात है वो मानूंगा आपकी ना। इसमें एक कंफ्यूजन है कि ये इम्पोर्टेड पे लगा है कि लोकल पे लगा है। इम्पोर्टेड और मकामी की कीमत में ना तकरीबन 2 से 3 गुना का फर्क है। तो इसमें अभी जो मकामी इंडस्ट्री है वो कह रही है कि जो बिल आया है उसमें मकामी पे भी लग गया। इसको वजारत खजाना देख रही है और FBR भी देख रही है, और जो भी इसमें लाएमल होगा हम सामने लाएंगे। कतई इसमें इंटेंशन ये नहीं है कि जो है ये टैक्स जो है, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ अमीर आदमी, एक बच्चे के लिए भी जरूरी होती है न्यूट्रिशन लेवल ये वगैरह। तो इसको हम देख रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ लाएमल सामने जरूर आ जाएगा, और इसमें आप परेशान ना हो। जो चीज है हम उसको मानेंगे भी सर, ऐसी कोई बात नहीं। चले बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन यहाँ देख लेंगे ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि बहुत सारा माशी दबाव पाकिस्तान पे सिर्फ इसलिए होता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे कंप्रोमाइज़ हो जाएं। अब वज़ीर ख़जाना का भी एक ऐसा बयान आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे IMF की तरफ से इस मरतबा दबाव जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी वजह ये लगता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, आलमी मामलात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई सहूलत देने की एक कोशिश नहीं की जा रही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब शौकत तरीन साहब ने एतराफ़ किया है कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में खराबी और खित्ते के दीगर मामलात वो वजह बन रहे हैं IMF के बेतहाशा दबाव की। क्या देखते हैं आप इस हवाले से? देखिए IMF जो है उसके मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास है, तो और वो उनके मफादात की हमेशा से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है। इस वक्त अमेरिका की जो हिकमत अमली न्यू ग्रेड गेम के तहत है, उसमें फौरी तौर पर वो ये चाहते हैं कि खित्ता गैर मुस्तहकम रहे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी गैर मुस्तहकम रहे, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे, पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत और कौम के दरमियान एतमाद का बोझ है। तो ये तो अमेरिका की हिकमत अमली का हिस्सा है। जो है तरजीहात बदलती रहती हैं, तरीक़ाकार बदलता रहता है, लेकिन मकासद कभी तब्दील नहीं होते। तो अभी भी इस वक्त चूँकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया है, तो जिस दिन था उसी दिन मैंने कहा था कि ये अमेरिका की शिकस्त नहीं है, ये हिकमत अमली है। और अब वो उनका मकसद यही होगा कि खुदा न खास्ता कुछ दहशतगर्दी की वारदातें भी यहाँ कराई जाएँ, और हमारे कुछ ममालिक से ताल्लुकात भी ख़राब रहें, अफ़गानिस्तान गैर मुस्तहकम रहे और वहाँ से उसके असरात पाकिस्तान पर आए। तो ये चीज़ें तकाजा करती हैं, यानी एतराफ़ करना या इदराक करना काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, हुकूमत की, कौम की भी, रियासती इदारों की भी, कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाया जाए, पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी की तरफ लाया जाए, कर्जों पर इन्हिसार कम किया जाए, बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार कम किया जाए, मुल्की वसाइल पर इन्हिसार जो है वो बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर हुकूमत कर्ज ना ले, IMF के पास ना जाए, तो मौजूदा सिनेरियो के अंदर हुकूमत के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। सऊदी अरब ने बड़ी मुश्किल शराइत के ऊपर आपको कर्ज दिया है, बाकी दोस्त ममालिक भी कोई सबज झंडी दिखाने पे तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत IMF के पास ना जाए तो कैसे मुल्क चलाए? नहीं देखिए ना, इस वक्त मैंने तो नहीं कहा कि अब IMF के पास ना जाएं, ये तो आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे। इमरान खान साहब के पास ऑप्शन था कि वो पहले ना जाते, मईशत में इस्लाहात लाते, लेकिन इस वक्त आप IMF की शराइत जो है वो मान सकते हैं, लेकिन आप पहले अगर अपनी वसाइल बढ़ा लेते तो IMF आपको कह ही नहीं सकता कि ज़िमनी बजट लाएं। ज़िमनी बजट तो इसलिए ला रहे हैं कि आप यह IMF से कहते हैं कि हम मालदार लोगों से टैक्स नहीं ले सकते, हम ज़री शोबे से टैक्स नहीं ले सकते, हम अपने शान अखराजात कम नहीं कर सकते, तो फिर ये मामला तय होते हैं। एक तो ये तो इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है कि आप IMF का प्रोग्राम से निकल जाएं, मगर ये ऑप्शन तो है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फौरन बाद अब बजाय इसके कि आप बड़े पैमाने पे बैरूनी कर्जे लेने की कर रहे हैं ये तैयारी, उसके बजाय मईशत को खुद इंसारी की तरफ डालें, यानी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं। और टैक्सों से मतलब है इनकम टैक्स,
انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں. قومی بچتیں بڑھائیں, ملک کی سرمایہ کاری بڑھائیں, اور تو یہ اور سرمایہ کے فرار کو روکیں. وہ کوششیں مجھے نظر نہیں آ رہی. اس وقت تو یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم IMF کے پروگرام سے باہر نکلیں, لیکن اس کے بعد جو اقدامات اسٹرکچرل اصلاحات کرنے تھے, لیکن اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ آئندہ بھی پاکستان IMF کے پاس جائے گا. یہ چیز تکلیف دہ ہے, مجھے اس پر اعتراض ہے. اچھا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے پرابلمز تھے لیکن اب معیشت جو ہے وہ چل پڑی ہے, اپوزیشن وویلا کر رہی ہے. واقعی اپوزیشن وویلا کر رہی ہے اور یہ کسی نہ کسی جگہ چل پڑی ہے. آپ تو ماہر معیشت ہے, آپ کو حکومت سے نہ اپوزیشن سے کسی سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ کا ظاہر ہے کہ ان کی رائے اور آپ کی رائے جو ہے وہ اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کی رائے بہرحال کسی اعداد و شمار کی بنیاد پہ ہوگی. تو خان صاحب کا بیان ٹھیک ہے؟ نہیں, میرے خیال سے اس وقت جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق بیشتر معاشی اشاریے 2018 سے جو ان کو ورثے میں ملے تھے خراب ہیں. آپ صرف ایک چیز کو کہہ سکتے ہیں, ترسیلات. لیکن اگر مختصراً میں آپ کو بتا دوں, ان کو گروتھ ریٹ ورثے میں ملا تھا 5.5%. اس وقت جو ہے 4 سال کا اوسط جو ہے وہ ہے 2.6%. اگر آپ یہ دیکھیں کہ خود جنوری میں اس سال افراط زر 5.7% تھا, 5.7% جنوری 2021. ان کو ورثے میں ملا تھا 4.5%, آج ہے 12.3%. جو بیرونی سرمایہ کاری تھی مجموعی, جو 2018 میں تھی, 19 میں بھی اس سے نیچے رہی, 20 میں بھی اس سے نیچے رہی اور 21 میں اس سے نیچے رہی. ٹیکس GDP ریشو ہمارا گر گیا. سب سے بڑی تباہی بربادی جو ہے میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مئی سے اب تک کوئی 25 روپے فی ڈالر پاکستان کا گرا ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی سب سے زیادہ ہے. اس سے بھی خوفناک بات, اگر یہ حکومت کہتی تھی 2018 میں کہ جی پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ پن کے قریب ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ تجارتی خسارہ جو ہے 2018 میں 37.5 ارب ڈالر تھا, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھا. لیکن جولائی سے دسمبر 2021 یہ 6 مہینے میں ہو گیا ہے 25 ارب ڈالر حکومت کے مطابق. تو یہ تو اینولائز بن جاتا ہے آپ کو 50 ارب ڈالر. تو اگر وہ 37.5% 5 ڈالر پر 37.5 ارب ڈالر پر آپ دیوالیہ پن کے قریب کہہ رہے تھے, تو آج یہ 25 ارب ڈالر 6 مہینے میں یہ کیا ہے؟ آج جو ہماری درآمدات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, اس مدت میں تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, ملکی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ, اور تجارتی خسارہ سب سے زیادہ, امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. تو یہ جو امپورٹس تو کم بھی ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب, کچھ کم بھی کی ہیں تقریباً. اس جو ابھی دسمبر کی رپورٹ آئی اس میں تو امپورٹس کم بھی ہوئی ہیں. نہیں, کیا چیز نہیں جناب, دسمبر کے ہی میں نے آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں کہ 40 ارب ڈالر کا امپورٹس ہے, 25 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے. یہ حکومت کے اعداد و شمار ہیں, میرے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بریک لے کے دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں گے. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں اور اس دفعہ ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ احتجاج کیا. کیا معاملہ ہے, ذرا ایک بریک کے بعد یاد ہے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے ہمیشہ آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو کبھی بھی کسی کے آگے گروی نہیں رکھنا چاہیے. یہ نیا جو فائنانس بل ہے اس کے اندر اسٹیٹ بینک کو ایک لامحدود اختیارات دیے گئے, اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے, بات یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کو اب سے 15 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے, جو 6 سال تک گورنر رہے اور اس کے بعد مستقل حکومتوں میں رہے آپ سے چند مہینے پہلے تک, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو ہمارے اسٹیٹ بینک ہے اس کو جو اختیارات ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے مغربی ملکوں کے بینکوں کے ہیں, اور حکومت پاکستان کے مقابلے میں ہم خود مختار ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر عشرت حسین نے. لیکن جب IMF کا معاملہ آتا ہے تو میری خود مختاری ختم ہو جاتی ہے. آلریڈی یہ چیز ہے کہ ہم نے بہت زیادہ خود مختاری اسٹیٹ بینک کو دی ہے, لیکن اسٹیٹ بینک نے اس کا غلط استعمال کیا ہے اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے, اور اس کا دفاع ممکن نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر نے روپے کی قدر کے ساتھ کھلواڑ کیا, اس کو IMF کے پروگرام کو 20 ماہ تک معطل رکھنے میں کردار ادا کیا, اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ شرح سود کم کی. اور IMF کا پروگرام جو معطل رکھا وہ اس لیے کیا
کہ شرح سود کم رکھ کے قدر طبقوں کو قرضے پہنچایا جائے۔ آئی ایم ایف کو کیا فائدہ حاصل ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اوپر بات کرے؟ آئی ایم ایف تو ظاہر ہے کہ ملک میں اصلاحات چاہتا ہے نا، جہاں جہاں خرابی دیکھتا ہے وہاں وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کی صورتحال کو ٹھیک کرے تاکہ قرضہ واپس کرنے کے قابل ہو۔ تو اسٹیٹ بینک سے کسی کو کیا فائدہ ہونا ہے اگر خود مختار اچھا ڈیلیور کرے گا؟ آئی ایم ایف جو ہے کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے قرضے کا صحیح استعمال ہو۔ آئی ایم ایف کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ قرضوں کو واپس دینے کے قابل ہوں، اس لیے کہ ہم تو کبھی قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں۔ آپ 1990 سے دیکھ لیں، ہم تو $1 ارب کا قرضہ لے کے $700 ملین واپس کرتے ہیں۔ اگر آپ مشرف کا بیان دیکھیں یا پچھلے پرائم منسٹر کا دیکھیں، سب یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے آئی ایم ایف ہم سے کہتا ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا چھین لو، ہم یہ بے رحمی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کے شرائط پہ تو ہمیں کوئی جو ہے وہ غلط فہمی نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ زرعی ٹیکس لگائیں، کبھی نہیں کہیں گے۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے انکم ٹیکس بڑھائیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں بجلی کے نرخ بڑھا دیں، گیس کے نرخ بڑھا دیں، انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیں۔ کبھی نہیں کہتے کہ تعلیم کا بجٹ آپ کا کیوں ہے۔ تو ان کے تو بالکل واضح ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس جو شرائط رکھی گئی ہیں، جس طرح سے یہ بنا رہے ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ فائنینشیل وائسرائے بن جائے گا اور وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کرے گی۔ معیشت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیاں ہیں اور وفاقی حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان میں ہم آہنگی ہو تاکہ معیشت ترقی کرے۔ اس کے لیے ایک بورڈ ہوا کرتا تھا، مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی بورڈ۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ اس بورڈ کو توڑ دیں۔ تو اگر دونوں میں وہ ہے ہی نہیں تو حکومت جو ہے وہ معیشت کو پھیلا رہی ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ معیشت کو کنٹریکٹ کریں، تو یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے گئے نا۔ تو روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ ساتھ دوسرے اقدامات اٹھانے ہیں، تو انہوں نے یہ ختم کیا ہے۔ دوسرے کہ وہ جواب دہ نہیں رہے گا کسی کو، اور اس کے آپ ٹینیور بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک کا پہلے احتساب کیا جائے، کہ اتنا احتساب کیا جائے کہ جو آپ نے روپے کی قدر گرائی، جو شرح سود غیر ضروری کم کیا، جو 20 ماہ تک آئی ایم ایف کا پروگرام معطل رکھا، اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کیا ملا ہے؟ اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو پہلے تو احتساب ہو۔ ابھی شوکت ترین نے یہ کہا ہے کہ جو ڈرافٹ بنا کے آئی ایم ایف کا یہ جو بل آ رہا ہے آئی ایم ایف کو دیا گیا، اس کی کچھ شرائط پاکستان کے آئین سے متصادم تھی۔ تو اگر ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کا اس میں کردار تھا، انہوں نے آئی ایم ایف کو ایسی بل کا ڈرافٹ پیش کیا جو کہ آئین سے متصادم تھا، تو ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف نے کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف شرائط رکھ رہا ہے نا، گورنر اسٹیٹ بینک کیسے کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیے ڈرافٹ پاکستان سے دیا گیا تھا، حکومت تسلیم کر رہی ہے یہ بات۔ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ پاکستان کی طرف سے آئی ایم ایف کو سبمٹ کیا گیا تھا، نمبر 1 انہوں نے نہیں دیا تھا۔ تو آپ نے جو دیا تو آئین سے متصادم کیسے دے دیا؟ لیکن شوکت ترین نے یہ کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب احتساب کی ضرورت نہیں، اس کو بھول جائے۔ ہم نہیں بھولیں گے اس کو۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرے ایک میں بنیادی غلط فہمی اگر آپ اجازت دیں تو دور کر دوں۔ بنیادی غلط فہمی یہ کہنا بالکل غلط ہوتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بجٹ خسارے کو کنٹرول کریں۔ مثال کے طور پر اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ انکم ٹیکس لے لیں، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ غیر ضروری اخراجات شاہانہ کم کر دیں، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیں اور ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں، تعلیم کا بجٹ کم کر دیں۔ آئی ایم ایف یہ انسسٹ نہیں کرتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگاؤں گا اور میں 8,000 ارب روپے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، وہ 8,000 نہیں 6,000 کر لیتے تو پھر یہ ضمنی بل ہی نہیں آتا۔ ضمنی بل میں تو انہوں نے وسائل بڑھائے ہیں نا، تو آپ یہ کہہ دیتے جی ہم انکم ٹیکس سے بڑھاتے ہیں، ہم ٹیکس کی چوری سے بڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ تو آپ جب ان کو کہتے ہیں کہ ہم طاقتور طبقوں پر ٹیکس نہیں لے سکتے، ہم شاہانہ اخراجات کم نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں، ترقیاتی اخراجات کم کر دیں، آپ عوام پہ ٹیکس لگا دیں۔ اب یہ پیٹرولیم لیوی کا آپ لے لیجیے، یہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کی شرط تھی۔ آئی ایم ایف کی شرط نہیں تھی، اس لیے کہ بجٹ میں، ہمارے بجٹ میں یہ لکھا ہوا ہے جون 2021 کے کہ ہم 610 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں لیں گے، یعنی 50 ارب روپے مہینہ۔ اب آئی ایم ایف نے کہا یہ آپ کا بجٹ میں منظور شدہ ہے، آپ نہیں لے رہے ہیں، اس کو لے لیں، آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈال لیں۔ تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، معیشت میں اصلاحات کریں، تو آئی ایم ایف کا آج بھی اگر عمران خان صاحب کہیں کہ میں ٹیکس کی چوری روک کے 500 ارب روپے بڑھا لیتا ہوں تو پھر یہ شرائط ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اصل مسئلہ تو بکس کو بیلنس کرنے کا ہے۔
बिल्कुल ठीक है। IMF कहता है कि जो आपको देंगे उसको रिकवर कैसे करेंगे, और जाहिर है कि उसके लिए वो आपको एक खुली छूट देता है कि आप तरीकेकार बताएं। यही डॉक्टर साहब आपका कहना था, सिर्फ एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर आप उनको बुक्स बैलेंस करके उनको बता दें तो, लेकिन तो वो बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी आलमी बैंक की एक रिपोर्ट आई है, एक जुमले में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो है 3,800 अरब रुपया टैक्सों की मद में कम वसूल कर रहा है, और वो है इनकम टैक्स। आप अगर ये 3,800 के बजाय 1,000 भी वसूल कर ले तो फिर IMF का जो पूरा वो पैकेज है वो तो उससे कम का है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत थी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बयान किया। नाज़रीन, जो कुछ भी होना चाहिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की कीमत के ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे IMF से मुज़ाकरात हो या किसी और मुल्क की इमदाद हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद कीजिए।